ذرا امیجن کریں، آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر سیکنڈ لاکھوں معلومات پیدا ہو رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی طرح بات کر رہی ہے، سپر کمپیوٹر ایسے حساب لگا رہا ہے جن کا تصور بھی پہلے ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس تمام ترقی کے باوجود آج ایک سوال زندہ ہے: مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال صرف مذہب کا نہیں، یہ فلسفے کا بھی سوال ہے، یہ شعور کا بھی سوال ہے، یہ وجود کا سوال ہے، اور یہی سورہ نبا کا نقطۂ آغاز ہے۔ آیت نمبر 1: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ عَمَّ کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قرآن جواب دینے سے پہلے سوال پیدا کرتا ہے، کیونکہ سوچنے والا انسان سوال سے جنم لیتا ہے۔ جو سوال نہیں کرتا وہ صرف روایت کا غلام بن جاتا ہے۔ قرآن انسان کو جگا رہا ہے: تم آخر کس چیز پر بحث کر رہے ہو؟ آیت نمبر 2: عن النبأ العظیم۔ اس عظیم خبر کے بارے میں۔ نبأ بولتے ہیں خبر کو، عظیم بولتے ہیں بڑا۔ نبأ صرف خبر نہیں ہے، ایسی خبر جو زندگی بدل دے، ایسی خبر جس کے بعد انسان پہلے جیسا نہ رہے۔ وہ عظیم خبر کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ آیت نمبر 3: الذی ہم فیہ مختلفون۔ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف صرف مکہ والوں کا نہیں تھا، آج بھی انسان اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ کیا موت اختتام ہے یا ایک نئے سفر کا آغاز؟ فلسفہ ہزاروں سال سے اسی سوال کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے حقیقت صرف بحث سے نہیں ملتی، حقیقت نشانیوں پر غور کرنے سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5: کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے، اور پھر ہرگز نہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا، وہ جان لیں گے جلد ہی۔ قرآن 2 مرتبہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ بعض حقیقتیں اتنی یقینی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے زور دینا ضروری ہوتا ہے۔ انسان قیامت پر بحث کر سکتا ہے، اس کا انکار کر سکتا ہے، اس کا مذاق اڑا سکتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آئے گی تو ہر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کائنات بطور دلیل۔ اب قرآن نظری بحث چھوڑ کر مشاہدہ کی طرف آتا ہے۔ آیت نمبر 6: الم نجعل الارض مہادا۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر نہیں بنایا؟ ایسا نہیں بنایا کہ اس میں ساری چیزیں تم کر لے رہے ہو۔ سوچئے، زمین خلا میں معلق ہے، زمین اسپیس میں لٹکی ہوئی ہے، تیزی سے حرکت کر رہی ہے، لیکن ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن انسان سے کہتا ہے تم زمین کے عادی ہو چکے ہو، اس لیے اس معجزے کو محسوس نہیں کرتے۔ فلسفیانہ سوال: اگر زمین رہنے کے قابل نہ ہوتی تو کیا زندگی ممکن تھی؟ آیت نمبر 7: والجبال اوتادا۔ اور پہاڑوں کو اوتادا، میخ بنا دیا۔ اوتاد کا مطلب میخیں۔ پہاڑ صرف خوبصورتی نہیں، وہ زمین کے نظام کا حصہ ہیں۔ ان کا وجود زمین کی ساخت اور توازن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آیت انسان کو دعوت دیتی ہے، صرف منظر نہ دیکھو، منظر کے پیچھے حکمت بھی دیکھو۔ آیت نمبر 8: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، مرد اور عورت۔ توازن اور تکمیل۔ انسان اکیلا مکمل نہیں، کائنات کا بڑا حصہ تعلقات پر قائم ہے۔ یہ آیت صرف حیاتیات نہیں بیان کر رہی ہے، یہ انسان کی سماجی فطرت بھی بیان کر رہی ہے۔ آیت نمبر 9: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ نیند ایک ایسی نعمت ہے جس کی قیمت انسان تبھی سمجھ سکتا ہے جب وہ اسے محروم ہو جائے۔ سائنس آج بتاتی ہے کہ نیند دماغ کی بحالی، یادداشت اور جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن 1400 سال پہلے انسان کو اس نعمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 10: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اور رات کو پردہ بنا دیا۔ رات ایک کمبل کی طرح زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، شور کم ہو جاتا ہے، رفتار کم ہو جاتی ہے، انسان آرام کی طرف لوٹتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں کہ پوری دنیا ایک خاص وقت پر سست پڑ جاتی ہے، جیسے کائنات خود انسان سے کہہ رہی ہو اب آرام کرو؟
آیت نمبر 11 وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دنیا کو روزی کمانے کا وقت بنایا، رات سکون، دن جد و جہد، یہ توازن زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر صرف رات ہوتی زندگی رک جاتی، اور اگر صرف دن ہوتا انسان تھک کر ٹوٹ جاتا۔ آیت نمبر 12 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ قرآن آسمانوں کی عظمت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ آج انسان جتنا اسپیس کو جانتا جا رہا ہے اتنی ہی اپنی چھوٹی حیثیت کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایک معمولی سی زمین پر چلتے ہیں، زمین ایک معمولی سی کہکشاں ہے، گیلیکسی ہے، اور گیلیکسی اربوں کی تعداد میں ہے۔ یہ احساس انسان کے انسان کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 13 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت روشن چراغ بنایا، یہ سورج ہے۔ سورج کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ روشنی، حرارت، موسم، پودے، خوراک سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن سورج کو دیکھ کر صرف فلکیات نہیں سکھا رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے یہ نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے۔ آیت نمبر 14 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ پانی زندگی کی بنیاد ہے، اگر زمین پر پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بارش صرف ایک موسمی عمل نہیں، یہ رحمت ہے، یہ رزق ہے، یہ بقا ہے۔ آیت نمبر 15 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس میں سے اناج اور نباتات اگائیں۔ انسان سپر مارکیٹ میں خوراک دیکھتا ہے، قرآن انسان کو کھیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بیج زمین میں دفن ہوتا ہے، پھر زندہ ہو کر دوبارہ آتا ہے، باہر آتا ہے۔ یہی منظر قیامت کی دلیل بھی ہے۔ جس رب نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 16 وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات پیدا کیے، ہر طرف سبزہ، پھل، درخت، خوبصورتی۔ یہ صرف خوراک نہیں، یہ خوبصورتی بھی ہے۔ اللہ صرف ضرورت پوری نہیں کرتا، خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا پوری گفتگو کو ایک جملے میں سمجھیے۔ انسان قیامت پر سوال اٹھاتا ہے، اللہ جواب میں کہتا ہے زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اپنی نیند کو دیکھو، رات اور دن کو دیکھو، سورج کو دیکھو، بارش کو دیکھو، پودوں کو دیکھو۔ اگر اتنا عظیم نظام پیدا ہو سکتا ہے تو دوبارہ زندہ ہونا کیوں ناممکن ہے؟ سورہ نبا کا پہلا حصہ صرف معلومات ہی نہیں دیتا، یہ انسان کے اندر حیرت پیدا کر دیتا ہے، اور حیرت ہی وہی دروازہ ہے جس سے ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ آیت نمبر، ایک لمحے کے لیے تصور کریں دنیا ختم ہو چکی ہے، تمام حکومتیں ختم، تمام سلطنتیں ختم، تمام بینک اکاؤنٹس ختم، تمام سوشل میڈیا فالوورز ختم، تمام طاقت اور شہرت اور غرور ختم، صرف ایک چیز باقی ہے، تم اور تمہارے اعمال۔ یہی وہ منظر ہے جس کی طرف سورہ نبا اب ہمیں لے جا رہی ہے۔ آیت نمبر 17 ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ کائنات حادثاتی نہیں، اس کا اختتام بھی حادثاتی نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایک دن مقرر ہے، ایک ملاقات طے ہے، ایک حساب یقینی ہے۔ اگر ظالم اور مظلوم دونوں کا انجام ایک جیسا ہو تو کیا انصاف مکمل ہو سکتا ہے؟ اگر قاتل اور مقتول برابر ہو جائیں تو کیا عدل باقی رہتا ہے؟ قیامت دراصل کائنات میں انسان کی تکمیل کا نام ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ آج انسان اکیلا محسوس کرتا ہے، موت کو دور سمجھتا ہے، لیکن ایک آواز، پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی۔ پہلا انسان، آخری انسان، بادشاہ، فقیر، عالم، جاہل، سب ایک صف میں۔ اس دن کوئی وی آئی پی نہیں ہوگا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اب وہ دروازہ بن جائے گا۔ جس آسمان کو ہم مضبوط سمجھتے ہیں، جس نظام کو ہم مستقل سمجھتے ہیں، وہ بھی بدل جائے گا۔ یہ آیت انسان کی ایک بڑی وہم کو توڑتی ہے کہ دنیا ہمیشہ ایک ایسی ہی رہے گی، نہیں، سب کچھ بدلنے والا ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور سراب بن جائیں گے۔ جنہیں ہم استحکام کی علامت سمجھتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پیغام صرف پہاڑوں کے بارے میں نہیں، یہ انسان کے غرور کے بارے میں بھی ہے۔
جو چیز تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی لگتی ہے وہ بھی عارضی ہے۔ میدان حشر، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ مرصاد کا مطلب ہے انتظار گاہ، نگرانی کی جگہ۔ یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی چیز نہیں بلکہ عدل کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اگر جنت ہے تو جہنم بھی ہونی چاہیے، اگر انعام ہے تو سزا بھی ہونی چاہیے، ورنہ اخلاقیات بے معنی ہو جائیں گے۔ للطاغین مآبا، سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں ایک اہم بات، قرآن ہر گنہگار کے لیے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ طاغین کے لیے کہہ رہا ہے۔ طاغی وہ ہو جو جانتے بوجھتے حق کے خلاف بغاوت کرے، غرور کرے، ظلم کرے اور پھر توبہ بھی نہ کرے۔ لابثین فیہا احقابا، اور اس میں طویل زمانے تک رہیں گے۔ یہاں وقت کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ دنیا میں انسان چند سال جیتا ہے لیکن آخرت کا پیمانہ مختلف ہے۔ یہ آیت انسان کو وقت کی حقیقت سمجھاتی ہے کہ چند لمحوں کی خواہش کے لیے ابدی نقصان نہ خرید لو۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ وہاں نہ ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ سوچئے، شدید گرمی ہو اور پانی نہ ہو۔ انسان کو دنیا میں پانی کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب پیاس لگتی ہے۔ قرآن آخرت کی پیاس کے ذریعے دنیا کی نعمتوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کے رس کے۔ یہ منظر خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے۔ قرآن انسانوں کو اس انجام سے پہلے متنبع کر رہا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر بیماری سے پہلے خبردار کرتا ہے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ہوگا۔ یہاں قرآن ایک بنیادی اصول سامنے رکھتا ہے، اگر اللہ ظلم نہیں کرتا، سزا منمانی نہیں ہوگی، اعمال کے مطابق ہوگی۔ یہ مکمل انصاف ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس عقل نہیں تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جب انسان جواب دہی بھول جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کرپشن کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، ظلم، دھوکہ، استحصال، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ نشانیوں کی کمی نہیں تھی، مسئلہ ثبوت کا نہیں تھا، مسئلہ ضد کا تھا۔ بعض اوقات انسان حقیقت کو اس لیے رد نہیں کرتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس لیے رد کر دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتا۔ یہی تکبر ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے۔ آج دنیا میں ڈیٹا ایک طاقت ہے۔ سرورز معلومات محفوظ کرتے ہیں، الگوریدم رویے محفوظ کرتے ہیں، ڈیجیٹل دنیا ریکارڈ محفوظ کرتی ہے، لیکن قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے، ہر لفظ، ہر نیت، ہر عمل، جو کچھ بھی گم نہیں ہوگا۔ فلسفیانہ طور پر یہ حیران کن تصور ہے، کائنات صرف مادی نہیں اخلاقی بھی ہے، اعمال کا وزن ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس چکھو، اب ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ یہ سورہ نبا کا سب سے سخت جملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سچ جاننے کے باوجود انکار کیا، جنہوں نے ظلم کو راستہ بنایا، جنہوں نے غرور کو راستہ بنایا، جنہوں نے آخرت کو مذاق سمجھ لیا۔ سورہ اب دوسرا حصہ کہتا ہے قیامت صرف ممکن نہیں، یقینی ہے۔ ایک دن سب جمع ہوں گے، ایک دن حساب ہوگا، ایک دن انصاف ہوگا۔ اس دن دولت کام نہیں آئے گی، طاقت کام نہیں آئے گی، شہرت کام نہیں آئے گی، صرف دو چیزیں باقی رہیں گی، ایمان اور عمل۔ ایک سوال ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ زندگی کا ہر درد، ہر قربانی، ہر آنسو، ہر صبر اور ہر نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، تو کیا آپ زندگی کے مختلف انداز سے نہیں جئیں گے؟ زندگی کا ایک عجیب اصول ہے، محنت ہر کوئی کرتا ہے لیکن نتیجہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کچھ لوگ پوری زندگی سچ پر قائم رہتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ان کی قربانی ضائع ہو گئی؟ قرآن کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ جہنم کے سخت مناظر بیان کرنے کے بعد سورہ نبا اچانک ایک نئی فضا پیدا کرتی ہے، ایسی فضا جس میں امید ہے، رحمت ہے، سکون ہے اور کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے مفازا، اس کا مطلب صرف کامیابی نہیں بلکہ خطرے سے بچ کر منزل تک پہنچ جانا۔ سوچئے، دنیا ایک سفر ہے، فتنوں سے
بھرا سفر، خواہشات سے بھرا سفر، امتحانات سے بھرا سفر، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اس سفر میں اپنا ایمان بچا لیں۔ آج دنیا کامیابی کی دولت سے ناپتی ہے، قرآن کامیابی کو انجام سے ناپتا ہے۔ حدائق و اعناب، باغات اور انگور۔ قرآن جنت کو صرف ایک مقام کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کرتا ہے جہاں انسان کی ہر جائز خواہش مکمل ہو جاتی ہے۔ باغات، سبزہ، زندگی، خوبصورتی، گویا اللہ انسان کو بتا رہا ہے تم نے دنیا میں جو کچھ کھویا میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم عمر ساتھی۔ یہ جنت کے تعلقات کی پاکیزگی اور خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں، لیکن جنت کے تعلقات مکمل، پاکیزہ اور ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز جام، یہ خوشی اور فراوانی اور نعمت کی علامت ہے۔ دنیا میں ہر خوشی کے ساتھ خوف جڑا ہوا ہے، کھونے کا خوف، بیماری کا خوف، موت کا خوف۔ جنت میں نعمت ہوگی لیکن خوف نہیں ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور وہ وہاں نہ فضول بات سنیں گے نہ جھوٹ۔ ذرا اس آیت پر گہرائی سے غور کریں۔ قرآن جنت کی تعریف سونے، چاندی اور محلات سے پہلے کس چیز کی طرف کرتا ہے؟ جھوٹ کی غیر موجودگی سے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اکثر الفاظ سے ہوتے ہیں: جھوٹ، غیبت، دھوکہ، طنز، نفرت۔ جنت میں کوئی دل نہیں ٹوٹے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی منافقت نہیں ہوگی۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سکون ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے کافی اور بھرپور عطیہ ہے، نعمت ہے۔ غور کریں، بدلہ ہے، غور کریں۔ اللہ جنت کو تنخواہ نہیں کہتا، عطیہ کہتا ہے، کیونکہ انسان کے اعمال اتنے نہیں کہ وہ جنت خرید سکے۔ جنت اللہ کی رحمت کا تحفہ ہے۔ یہ تصور انسان کے غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب نہایت مہربان ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز توازن ہے۔ وہی رب جو قیامت کا مالک ہے، وہی رب رحمان بھی ہے، وہی رب جو حساب لے گا، وہی رب سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ اسلام کا توازن ہے، نہ صرف خوف، نہ صرف امید، بلکہ خوف اور امید دونوں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، وہ دن ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی خاموش ہوں گے۔ آج انسان بولتا ہے، بحث کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، لیکن اس دن ہر شخص حقیقت سامنے کھڑا ہوگا۔ ذالک الیوم الحق، یہی سچا دن ہے۔ قرآن پوری سورت کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کرتا ہے، یہی سچا دن ہے۔ فلسفیانہ طور پر سمجھیں، ہم جس دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں وہ مسلسل بدل رہی ہے۔ جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، صحت بیماری میں، زندگی موت میں بدل جاتی ہے، تو پھر مستقل حقیقت کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے آخرت، وہی اصل حقیقت ہے، باقی سب عارضی ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے خبردار کیا ہے۔ قریب؟ قیامت تو ہزاروں سال بعد بھی آ سکتی ہے، پھر قرآن اسے قریب کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کو اپنی قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی قیامت اس کے موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ موت دور نہیں، ہرگز۔ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے قریب لے جاتا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ قرآن نہیں کہتا تم نے کھویا، قرآن کہتا ہے جو تم نے آگے بھیجا، یعنی عمل، نیک عمل ختم نہیں ہوتے، وہ آگے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ہر نماز، ہر دعا، ہر قربانی، ہر صدقہ، ہر سیاست، ہر جہاد، ہر آنسو، ہر صبر، سب کے سب محفوظ ہیں۔ یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ سورہ نبا کا آخری جملہ ہے، ایک ایسا جملہ جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ دنیا میں وہ شخص آخرت کا مذاق اڑاتا تھا، آج وہ وجود ہی نہیں رکھنے کی تمنا کر رہا ہے۔ آج وہ وجود ہی رکھنے کی تمنا نہیں کر رہا ہے۔ آج وہ وجود ہی نہ رکھنے کی تمنا کر رہا ہے، کیونکہ حقیقت کھل چکی ہے، سامنے آ چکی ہے۔ پہلا سوال، کیا قیامت ممکن ہے؟ جواب، زمین و آسمان، سورج، بارش اور زندگی کو دیکھو۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا قیامت واقعی آئے گی؟ ہاں، ایک مقرر
دن ہے، ایک حساب ہے، ایک عدالت ہے، ایک انصاف ہے۔ اس دن کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ اس دن کامیاب کون ہوگا؟ وہ نہیں جس کے پاس زیادہ دولت، زیادہ طاقت، زیادہ شہرت تھی، بلکہ جس کے پاس ایمان تھا، اخلاص، تقوی، اور جس نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا تھا۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک بڑے ہال میں بیٹھے ہیں، سامنے دنیا کی طاقت ترین لوگ موجود ہیں، صدر، پرائم منسٹر، ارب پتی، ٹیکنالوجی کمپنی کے مالک، اے آئی کے مالک، ہیڈ آف، سی ای او، میڈیا کے بادشاہ، فوجی جرنیل اور عام لوگ بھی۔ اسٹیج پر ایک سوال آتا ہے، اب میں تسالوں، یہ لوگ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ آج لوگ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ الیکشنز، اکانومک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسٹاک مارکیٹ، سپر پاور کی جنگ، سوشل میڈیا۔ لیکن سورہ نبا پوچھتی ہے، کیا تم نے کبھی اپنے انجام پر بھی اتنی سنجیدگی سے بحث کی جتنی سیاست پر کرتے ہو؟ آج کی دنیا میں سچ پہلے سے زیادہ دستیاب ہے، اویلیبل ہے، لیکن سچ پہلے سے زیادہ گم بھی ہے، کیونکہ معلومات بہت ہیں، حکمت کم ہے، خبریں بہت ہیں، حقیقت کم ہے، آوازیں بہت ہیں، سکون کم ہے۔ ہر سیاسی گروہ کہتا ہے سچ ہمارے پاس ہے، ہر میڈیا چینل کہتا ہے حقیقت ہم دکھاتے ہیں، ہر طاقتور ملک کہتا ہے کہ انصاف ہمارے پاس انصاف ہے، انصاف کے لیے ہم لڑتے ہیں۔ لیکن سورہ نبا ایک سوال پوچھتی ہے، اگر واقعی تم انصاف چاہتے ہو تو کیا تم آخری انصاف پر یقین رکھتے ہو؟ سوچیے، اگر کوئی حکمراں، لیڈر ہزار لوگوں پر ظلم کرے اور دنیا اسے سزا نہ دے سکے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی طاقتور میڈیا جھوٹ کو سچ بنا دے تو کیا ہوگا؟ اگر پیسہ قانون خرید لے تو کیا ہوگا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ نبا کا یوم الفصل سامنے آتا ہے، فیصلے کا دن، کیونکہ دنیا کی عدالتیں لمیٹڈ ہیں، لیکن آخرت کی عدالت محدود نہیں، لمیٹڈ نہیں۔ آج سیاست کا سب سے بڑا کرائسس شاید پیسہ، معاشی، اکانومک نہیں، اخلاقی ہے، اخلاق ہے۔ ہم نے ترقی کر لی لیکن مقصد کھو دیا، ہم نے رفتار حاصل کر لی لیکن سمت کھو دیا، اے آئی بنا لی لیکن حکمت پیدا نہیں کی، ہم چاند تک پہنچ گئے لیکن اپنے نفس کو قابو نہ کس گئے۔ سورہ نبا یہ کہتی ہے، کیا ہم نے زمین کو بستر نہیں بنایا؟ تو گویا وہ پوچھ رہی ہے، تم زمین کے مالک کب بن گئے؟ تم سرحدوں پر جھگڑے کر رہے ہو، زمین اللہ کی ہے، تم وسائل پر لڑ رہے ہو، وسائل اللہ کا ہے، تم طاقت پر فخر کر رہے ہو، طاقت عارضی ہے، تاریخ گواہ ہے، فرعون گیا، نمرود گیا، روم گیا، سوویت یونین گیا، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، انسان کا غرور۔ سورہ نبا اصل میں غرور کے خلاف ایک انقلابی اعلان ہے۔ یہ کہتی ہے ایک دن آئے گا جب کوئی پر رحم نہیں آئے گا، ایک دن آئے گا جب کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فوج کام نہیں آئے گی، کوئی بینک اکاؤنٹ کام نہیں آئے گا، کوئی میڈیا کام نہیں آئے گا، میڈیا نیٹ ورک کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ تصور کریں، اگر ہر سیاستداں واقعی یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اگر ہر جج واقعی یہ بات پر یقین رکھتا ہے اسے حساب دینا ہے، اگر ہر صحافی، جرنلسٹ یقین کرتا ہو کہ ہر جھوٹ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہر سرمایہ دار، بزنس مین یقین رکھتا ہے کہ ہر ظلم لکھا جا رہا ہے، دنیا کتنی مختلف ہوگی۔ یہی سورہ نبا کا سیاسی پیغام ہے۔ یہ کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتی، یہ کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرتی، یہ طاقت کی جواب دہی کتابیں کرتی، یہ طاقت کو جواب دہی کتابیں کرتی، اور یہی ہر عادل معاشرے کی بنیاد ہے۔ پھر سورہ نبا جنت اور جہنم کا ذکر کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ صرف قانون کافی نہیں ہوتا، کیمروں سے بچا جا سکتا ہے، پولیس سے بچا جا سکتا ہے، عدالت سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس یقین سے نہیں بچا جا سکتا کہ ایک دن ہر عمل سامنے آئے گا۔ یہی وہ یقین ہے جو اندرونی اخلاق پیدا کرتی ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی ضرورت شاید نئی ٹیکنالوجی نہیں، نئی اخلاقیات ہیں، نئی مشینیں نہیں، نیا ضمیر ہے۔ سورہ نبا انسان کو یاد دلاتی ہے، تمہارا مسئلہ علم کی کمی نہیں، تمہارا مسئلہ جواب دہی کو بھول جانا ہے، اور جب جواب دہی ختم ہو جائے تو سیاست طاقت کا کھیل بن جاتی ہے، معیشت لالچ کا کھیل بن جاتی ہے، میڈیا پروپیگنڈا بن جاتا ہے، اور انسانیت نقصان اٹھاتی ہے۔ لیکن جب جواب دہی زندہ ہو، طاقت خدمت بن جاتی ہے،
دولت امانت بن جاتی ہے، قانون انصاف بن جاتا ہے اور انسان انسان رہتا ہے۔ شاید